بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دینا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لائے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑا ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو اسی رات امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور امیر مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دینا۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا دیا کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کی مدینہ داخلی پر پابندی لگا دی جائے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے، لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور بعض میں لکھتے ہیں کہ پیڑیوں کے ریڑھ میں ان کی کھال اڑ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اور فرمایا کہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روزے پر بالکل نہ آنے دینا۔ جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے اور جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے رستے سے پکڑ لیے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روزے پر آنے سے روک رہے ہیں، اس نے کچھ اشعار لکھے ہیں جن کو وہ میرے قبر انور پر کھڑا ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ میں پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہوئی، اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہذا ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا چاہتے ہیں؟ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے۔ فرسودہ جاں پارازی ہجراں یا رسول اللہ، دل کو درد آوارہ زی اسیاں یا رسول اللہ، شب و روز از شکیبائی زہد گشتم تمنائی، بخلوط سوئے منائی خرامہ یا رسول اللہ، چون سوئے من گزراری من موسیقیز ناداری، فدائے نقش نلینت کن جاں یا رسول اللہ، ذکردہ خویش حیران سیاہ شد روز ازیانم، پشیمان 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 یا رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہجرت، فراق اور جدائی سے میرا جسم بحال اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے میرا دل مر جا کر درد کی ٹکڑے کھا رہا ہے، در کی ٹکڑے کھا رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن رات انتظار کے مہر پیرانہ صبر لیل ہو چکا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکرم نوازی فرمائیں اور میرے تنہائی میں تشریف لائیں اور میرے قلب رخ کو تازگی عطا فرمائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مجھے مسکین ندار کے غریب خانے پر قدم رنجہ فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریف کے نقش پر اپنی جان قربان کر دوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے افعال، اپنے اعمال پر حیران ہوں اور گناہ کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر زاہد شرمندہ ندام ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ تحریر یعنی کہ مکمل کہانی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آنے نہیں دیا تھا، یہ چند اشعار پڑھے گا، مجھے روز اقدس انور صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آن کر اس سے ملنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، یہ شاعر ہے۔